دکھ اور درد کو بانٹنے کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کہ اگر شوہر کسی وجہ سے ایک مسلمان شوہر مسلمان بیوی وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر کوئی کسی پریشانی کا شکار ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی معاشی پریشانی ہو گئی اس کے ساتھ یا کوئی اس کے ساتھ بیماری ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہیں کہ اس سے اکتا جائے۔ معاشی پریشانی ہے کوئی بات نہیں، گھر میں حالات تنگ ہیں، ہم بچوں کو پال لیں گے کسی نہ کسی طرح، اخراجات ہم کم کر لیں گے، لیکن جو دین کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے راستے ہیں ان پر ثابت قدمی سے چلیں گے۔ یہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ہاتھ مضبوط کرے۔ ارشاد۔ اس حوالے سے دونوں طرف سے اور دونوں باتوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں شوہر کو یہ توقعات وابستہ بیوی سے ہوتی ہیں، اسی طرح بیوی کو توقعات وابستہ اپنے شوہر سے ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا خیال شوہر کو کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کا خیال بیوی کو کرنا پڑتا ہے۔ جائز حد تک بیوی کی ضروریات پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر کے پاس وسعت ہے اور بیوی زیور کا تقاضا کرتی ہے تو شوہر کو دینا چاہیے۔ جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی اگر وسعت ہے۔ اگر وسعت نہیں ہے تو پھر بیوی کو اپنے شوہر سے زیورات کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس معاملے میں بیوی کی رعایت فرمائی ہے کہ غزوہ میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ہیں تو اپنی بہن حضرت اسما سے ادھار زیور مانگ کے پہنا اور حضور پاک کے ساتھ گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں مانگ لیا۔ اور آج اگر ہمارے یہاں کوئی خاتون اپنی قریبی عزیزہ سے کسی وجہ سے مانگ لے تو شوہر اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو غیرت کے خلاف نہیں سمجھا، اس کا معنی کہ اس کی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کے والدین کا مسئلہ ہے اور ترتیب ایسی ہے کہ شوہر کے والدین بھی وہاں پر ہیں، بیوی وہاں پر ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کو اپنا والدین سمجھے۔ اسی وجہ شریعت نے عورت کے سسر کا اس کا پردہ نہیں رکھا، والدین کی طرح ان کی خدمت کرے۔ لیکن اس کا شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب بیوی کی والدہ یا والد گھر میں آئے تو ان کا اکرام ایسی کرے جیسے ماں اور باپ کا کیا جاتا ہے۔ اور میں اپنے تجربات کی بات عرض کرتا ہوں، مشاہدات کی عرض کرتا ہوں، جب شوہر بیوی کے والدین کی عزت کرتا ہے تو بیوی بھی اس کے والدین کا حیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا الزام شوہر پر ڈال دیں یا سارا الزام بیوی کے اوپر ڈال دیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ایک بار میں بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں گھر جاؤں تو میری بیوی اس طرح بن سنور کے آئے کہ اس کو دیکھنے کو میرا دل کرے، اسی طرح عورت کی بھی جی چاہتا ہے کہ میرا شوہر گھر میں آئے تو یوں آئے کہ اس کو دیکھنے کو اس کا بھی دل کرے۔ اب شوہر تو میلا کچیلا گھر جا رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں جاؤں تو بیوی بن سنور کے بیٹھی ہو، تو اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا اہتمام کرے تاکہ میری بیوی ہے مجھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو، اس کا بھی حق مند ہے۔ اگر شوہر کا دل چاہتا ہے کہ یہ خوشبو لگائے، مجھے اس کے بدن سے خوشبو ہے، تو وہ بھی چاہے گی کہ میرا شوہر سگریٹ پیتا ہوا گھر میں داخل نہ ہو، بدبو کے ساتھ نہ ہو، اس کے منہ سے بھی خوشبو ہے۔ ہم خود تو سگریٹ پی رہے ہیں، منہ سے بدبو دے رہے ہیں، اور اس سے توقعات بستا ہے کہ تم نے فلاں پرفیوم کیوں نہیں لگایا۔ پھر گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں صرف بیوی کا قصور نہیں ہوتا، شوہر کا بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری کمزوریاں بیوی کے اندر ہوتی ہیں، شوہر کو چاہیے کہ اس کو درگزر کرے، پھر سمجھائے، اور بیوی کی جو کمزوری ہے اپنی ماں کو نہ بتائے، ماں پھر اس کو اچھال دیتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ اور بہت سارے معاشرے میں شوہر ایسے ہیں کہ جو بیوی میں کمزوری دیکھتے ہیں، گھر کے مسائل گھر میں رہیں، بیوی دیکھتے گھر ہیں سے باہر نہ نکلیں، ماں کو بتائیں گے، اور بعض اس حد تک بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کے مسائل اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں کہ یار میری بیوی ہے، وہ تو اصل میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھو مشورہ کس سے کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر شوہر کے اندر اخلاقی یا کوئی کمزوری ہو تو بیوی کو دو کاموں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو ضرورت سے زیادہ شوہر پر تنقید نہ کرے، محبت سے سمجھاتی رہے، درگزر کرتی رہے، برداشت کرتی رہے اور اس کو کہتی رہے۔ نمبر دو، اپنے گھر کی کوئی بات اور شوہر کی کمزوری اپنی ماں اور والد کو ہرگز مت بتائے۔ والدین برداشت نہیں کر پاتے اور بات توڑ تک پہنچ جاتی ہے، اور شوہر کی فطرت یہ اگر بیوی کچھ عرصہ درگزر کر لے، ایک وقت ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے میرا خیال کیا ہے۔